نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی تراویح میں جو منتخب آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ چوتھے پارے سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کسی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو انہیں اپنے لیے ناپسند ہو وہ دوسروں کو بطور خیرات دے دیتے ہیں۔ تو اپنی ناپسندیدہ چیز جو ہے دوسروں کو نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے لیکن اس چیز میں کسی قسم کا کوئی گھٹیا پن نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہے، تو آپ وہ دے سکتے ہو۔ مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس آئی، آپ کو اسے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف بڑھتی ہے، تو آپ وہ چیز دوسرے کو دے دیں حالانکہ وہ آپ کو بھی مرغوب ہے۔ مثلا کسی کے پاس چینی ہے تو چینی جو ہے یہ شوگر کے مریض کو پسند تو ہے لیکن اس کے لیے مضر ہے، تو وہ دوسرے کو دے دے جس کے لیے مضر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں بھی، پھل فروٹ وغیرہ، یا یوں ہے کہ پہننے کی چیز لے لیں۔ کسی کے پاس ایسا لباس ہے جو اس کو چھوٹا ہے یا اس سے بہت زیادہ بڑا ہو گیا، تو وہ کسی دوسرے کو دے دے تو یہ اس کو ناپسند تو نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے وہ کسی دوسرے کو دے رہا ہے، تو اس کا کوئی معاملہ یہاں نہیں۔ یہاں یہ بھی لیا جا سکتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ حدیث پاک میں ہے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یا وہ اپنے بھائی کے لیے اس حالت کو پسند نہ کرے جس حالت کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثلا ہم اپنے لیے امن پسند کرتے ہیں تو دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی امن پسند ہونا چاہیے۔ ہم بحیثیت سربراہ مملکت اپنے ملک کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسرے ملک کو بھی اسی طرح امن کا گہوارہ دیکھنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے مثلا پاکستان ہے وہ اپنے لیے امن چاہتا ہے تو اسی طرح جو دوسرے ملک ہیں اور ہیں بھی مسلم تو ان کے لیے بھی امن چاہے، جیسے کہ افغانستان ہے، ایران ہے اور دوسرے مسلم ممالک ہیں، اور بلا وجہ تو کسی غیر مسلم کو بھی ضرر پہنچانا اسلام میں منع ہے۔ ہاں، تو اس لیے ایک مسلم ملک کا بلا وجہ کسی دوسرے غیر مسلم ملک پر چڑھ دوڑنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ انہی آیات کے تحت یہ سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے۔ آگے ایک آیت آئی ہے چونکہ ہم منتخب آیات بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ اس آیت کا نمبر ہے 100، آل عمران آیت نمبر 100۔ نہایت اہم آیت ہے، انتہائی اہم، اور آج کل کے حالات میں تو بہت زیادہ اہم، اور ہمیشہ مسلمانوں کو یہ حالات ہر دور میں پیش آتے رہتے ہیں، ہر دور میں اور ہر وقت۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان والو، اگر تم نے کہا مانا اہل کتاب میں سے کسی فریق کا تو وہ تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے۔ تم نے اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا ناجائز حکم مانا تو وہ حکم مانتے ہی تم کافر ہو جاؤ گے۔
اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی اطاعت نہیں کرنی۔ آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر آل عمران کی 104 بلکہ 105 تک مسلسل ایک موضوع چل رہا ہے۔ ان تمام آیات کی شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو جن لوگوں نے مکہ کے مہاجروں کو اپنے ہاں پناہ دی تھی انہیں قرآن نے لقب دیا ہے انصار۔ یہ انصار جو تھے پورے اہل مدینہ کا لقب ہو گیا، پہلے ان کا یہ لقب نہیں تھا۔ پہلے یہ پہچانے جاتے تھے اور پکارے جاتے تھے اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے قبیلے سے۔ تو دو بڑے قبیلے تھے مدینہ شریف میں، ایک کا نام تھا اوس الف واو سین اور دوسرے کا تھا خزرج۔ اوس و خزرج یہ دو قبیلے تھے اور یہ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ 120 سال سے ان کی لڑائی جاری تھی اور ہر آئے دن یہ لڑائی بھڑک اٹھتی، آپس میں کھڑے ہو جاتے، تیر بھالے تلواریں نکل آتی اور کئی کچھ تو خون ہو جاتا اور کئی لوگ کام آ جاتے۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرا دی، بھائی چارہ کرا دیا، اخوت ہو گئی۔ تو نہ اوس کا لفظ رہا نہ خزرج کا لفظ رہا، یہ دونوں مل کر ایک لفظ میں جمع ہو گئے، ایک لقب میں، وہ ہے انصار۔ جب ان کی آپس میں محبت ہو گئی اور وہ جو 100-150 سال سے لڑائی جاری تھی وہ ختم ہو گئی، تو اہل کتاب میں سے، یہود میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو آپس میں بالکل شیر و شکر ہو گئے اور اس سے تو پھر ہمارا جو مال پانی بنتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جی وہ کیسے؟ کہ لیکن یہ آپس میں لڑتے تھے نا، تو ان میں سے بعض کے پاس افرادی قوت کم ہوتی تھی، تو یہ کرائے کے لڑنے والے لوگ ان کو لینا پڑتے تھے۔ تو جب کسی پر خرچ کر کے اس کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے ملانا ہے تو پھر پیسہ بھی تو نکالنا ہے نا۔ تو پیسہ ان کے پاس جب جمع نہیں ہوتا تھا تو یہ اپنے کھجوروں کے اور اپنے انگوروں کے اور دوسرے پھلدار درختوں کے باغات کو وقت سے پہلے بیچتے تھے۔ یہ اپنی جائیدادیں فروخت کرتے تھے، بعض مرتبہ یا اپنی زمینیں ہمیں فروخت کرتے تھے اور پیسہ لے کر دوسری پارٹی کو شکست دینے کے لیے ان سے لڑائی کرتے تھے، کرائے کے لڑا کے لوگ لے کر۔ تو یہ انہوں نے جب آپس میں یہ لڑائی بند کر دی ہے تو ہمارا وہ جو فائدہ ہوتا تھا نا مالی، وہ ختم ہو گیا، کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک یہودی شخص کو جو کہ بڑا زباں آور تھا، بڑا فصیح اور بلیغ تھا، قصہ اور کہانی جب شروع کرتا تھا تو لوگ چاہتے تھے کہ بس یہ بولتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ ایسا چرب لسان بدبخت شخص تھا۔ تو وہ آ کر ان کے درمیان بیٹھنے لگا، ہر روز کبھی اشعار گنگناتا، کبھی منظوم کلام پیش کرتا، کبھی نثر پیش کرتا، کبھی پہلوانوں کے قصے سناتا، کبھی حکیموں کے قصے سناتا، کبھی کسی کے، اور پھر بہادری کے قصے۔ آخر میں کہنے لگا، او یار لوگوں کی بہادری کیا سنتے ہو، تم لوگ کتنے بہادر تھے۔ اب دیکھو نا، یہ اوس کے لوگ جو تھے انہوں نے فلاں موقع پر خزرج کے ساتھ کیسے لڑائی کی تھی کہ خزرج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اب تھے تو سارے انصار، اس وقت اوس اور خزرج تو نہیں تھے نا، اب سارے اکٹھے بیٹھے تھے۔ تو اس نے اوس کی بہادری بیان کر دی اور خزرج کی بزدلی یا شکست۔ تو خزرج کے لوگوں نے کہا، اوئے یہ تو نے کیا کہا،
تجھے صرف وہ والی جنگ یاد ہے؟ وہ یاد نہیں ہے جب ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بہادروں نے ایسی لڑائی کی تھی کہ یہ اوس والے جو ہیں نا یہ پھر نظر نہیں آئے تھے، دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی، پھر اس میں کیسا ہوا، اور پھر اس جنگ میں کیسا ہوا۔ یہ چنگاری پھینک کر یہ کھسک گیا اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، تو میں۔ بالآخر یہ زبانی تو تکرار جو ہے، کھڑے بھی ہو گئے، زبانی تو تکرار اس حد تک بڑھ گئی کہ کہنے لگے یار آؤ ابھی پھر ایک ایک ہاتھ کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا اوس زیادہ بہادر ہے یا۔ تو کھڑے ہو گئے، اب آمنے سامنے ہیں، لڑائی ہوا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ کسی بھلے مانس کو ان میں سے کسی آدمی کو یہ خیال آیا یار یہ لڑائی شروع کیسے ہوئی، یہ ابھری کیسے، یہ ہم اس نوبت تک پہنچے کیسے؟ یہ جو فلاں یہودی آتا تھا نا، یہ اس کی یہ چنگاری لگئی ہوئی ہے۔ فوراً وہ بھاگا حضور کے پاس، حضور کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کہا یا رسول اللہ آؤ تو فلاں جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اوس اور خزرج والے جو ہیں ان کی آپس میں لڑائی چھڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ اپنا تہمد مبارک سنبھالتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے، چلتے چلتے جوتی پہنتے ہوئے، یہ جلدی میں ایسا ہوتا ہے نا، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے تم کو کیا ہوا، کیا تم جاہل نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں علم دیا۔ کیا تم آپس میں لڑنے والے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی۔ کیا تم کنگال اور کلاش نہیں تھے؟ میں آیا اور میری وجہ سے تمہارے درمیان مودت اور محبت پیدا ہو گئی اور تمہارا رخ اپنے کاروبار کی طرف گیا اور دشمن جو ہے تم سے جلنے لگ گئے۔ کیا میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم ایسا کرتے ہو؟ بس حضور نے ایک تقریر فرمائی جس کے چند جملے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ معاف فرما دے، یہ چنگاری فلاں بدبخت یہودی نے لگائی ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمان جب بھی آپس میں لڑتے ہیں، خصوصاً ملک جہاں بھی لڑتے ہیں، جب بھی لڑتے ہیں، ان کی لڑائی کے پیچھے ہر حال میں پہلا ہاتھ یہودی بدبخت کا ہوتا ہے۔ اور وہ یہودی جو ہے نا اپنے ساتھ عیسائی کو بھی گھسیٹ لے جاتا ہے۔ عیسائیوں کی جنگجو ہونے کی سرشت نہیں ہے، جنگجو ہونے کی، لڑائی کرنے کی یہ سرشت یہود کی ہے، اور یہود اس کو عیسائی کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لے جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جب ان کی لڑائی ہوئی اور درمیان میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، بے شک آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کیا، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہ اس واقعے کی طرف اشارے ہیں۔ آپ صرف ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو جو واقعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو سمجھ آتا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تو تم اس کے احسان سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں وہاں سے کھینچ لیا حضور کے صدقے، حضور کے ذریعے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے
اور خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دیا کرے اور بھلائی سے منع کیا کرے، اور جو لوگ ایسا کریں تو وہی ہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو۔ اچھا، یہ اب یہاں فرمایا کہ آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ اہل کتاب کی بات نہ مانو۔ اس سے قبل بھی ایک آیت ایسی آئی ہے اسی سورہ آل عمران میں جو کہ اس سے قبل کی تراویح میں تھی۔ اس کے الفاظ ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنوں کو یہ نہیں کرنا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر، مومن ایسا نہ کریں کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سربراہ بنیں یا اپنا دوست بنیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اور ہم نے کیا کر رہے، پاکستان کو دیکھو، پاکستان کے لوگ جو ہیں، پاکستان کے حکمران، ہم یہاں اس وقت 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے یہی حالت ہے کہ یہاں کے لوگ 2026 یہ رمضان المبارک ہے 1447 ہجری کا، ہم اس وقت اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں کہ یہاں کے مدبر، یہاں کے دانا، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے علماء، سچے علماء، کون سے؟ سچے علماء، علماء سو نہیں، طاہر اشرفی وغیرہ وغیرہ، یہ پیٹو ملا جو ہیں، یا وہ ملا جو چلے گئے اور کہنے لگے ہم تو فلاں کی بیعت کر رہے ہیں، یہ علماء سو نہیں، علماء حق جو ہیں وہ الگ بلاتے ہیں۔ قرآن کریم ایک جس طرف بلاتا ہے، مدبرین کس طرف بلاتے ہیں، لیکن حکمران جو ہیں وہ قرآن کو بھی پشت کر کے، علماء حق کو بھی پشت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی پشت کر کے، انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور سب کچھ اپنا اندر بھی۔ اور اسی یہ جو آج کی ہے نا تراویح چوتھا پارہ، اسی میں آگے چل کر میں آپ کو آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، تم اپنا رازدار اپنے سوا غیروں کو نہ بنو۔ یہاں غیروں سے مراد وہی اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کو اپنا رازدار نہ بنو۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت نمبر ہے جی 118، لا یعلونکم خبالا، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے، وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس چیز سے تمہیں نقصان پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، یعنی ان کی زبانوں سے۔ کن کی؟ اہل یہاں یاد، قد بدت البغضاء من افواہہم۔ قرآن تو اس وقت نازل ہوا نا، 1500 سال، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آج ہی میں نے سنا ہے ایک پچھلا انٹرویو، یہ نیتن یاہو کا، یہ اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نیتن یاہو ہے نا، ہاں، اس کا میں نے سنا ہے کہ انٹرویو دے رہا تھا، کہنے لگا کہ یہ ریلیجین ملک جو ہے نا، ان کو ہم نے مٹانا ہے، پہلے ایران کو مٹانا ہے اور بعد میں پاکستان کو۔ پاکستان کا نام لیا ہے، یہاں قرآن ہے، حضرت حافظ صاحبان، یہ قرآن ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جو بغض سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ منہ سے کہہ رہے ہیں پہلے ایران، پھر افغانستان کے ساتھ لڑے، پھر ایران کے ساتھ لڑیں گے، اور پھر پاکستان کے ساتھ۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کر دیا ہے، اگر تمہیں کچھ عقل ہو تو۔ سمجھ گئے جی؟ تو
اسی کے ساتھ ساتھ آگے منتخب آیات میں سے بعض آیات یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ اہل کتاب کی طرف، ظالموں کی طرف ہمارے لوگ لپکتے کیوں ہیں؟ ملکی مفاد کی خاطر؟ صرف ذاتی مفاد کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ ذاتی مفاد اگر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پشت کر لیتے ہیں، اس کے رسول کو بھی پشت کر لیتے ہیں، یہ قرآن کو بھی پشت کر لیتے ہیں۔ اور 75-76 سال سے ایسے ہی لوگ ہم پر حکمران ہیں جو یہاں کے مسلمانوں کو جتنی تکلیف پہنچ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور یہود و نصارہ کی کسی بچے کو تکلیف پہنچے تو وہ اودھم مچا دیتے ہیں اور ملک کو توہ بالا کر دیتے ہیں۔ اور اسی خاطر یہ سود خوار ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں، یہ اسی لیے ان کی طرف لپکتے ہیں کہ یہاں سے سود کی رقم جو ہے بینکوں سے قرض لیتے ہیں، اور وہ سود پر ہوتا ہے، اور پھر وہ قرض معاف کرا دیتے ہیں، اور اپنے جو پیسے ہیں وہ ادھر رکھ کر ادھر سے سود در سود کھاتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اور جب ملک پر مشکل آئے اپنے ملک پر تو یہ بھاگ جاتے ہیں اور ملک کو کنگلا چھوڑ کر ظالموں کے وقف کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود دو گنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے جو آگ تھی، یہ یعنی سود خور کے لیے وہ آگ ہے جو کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کے اور رسول کی تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ جو تبیان القرآن ہے نا علامہ غلام رسول سعیدی کی، علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن، اس میں اس آیت کے تحت یہ جو آیات ہیں ان کا نمبر ہے 130 131 اضعافا مضاعفۃ لا تأکلوا الربا اضعافا، یہ ہے نمبر ہے 130۔ اس آیت کا تحت لکھا ہے کہ 14 نومبر 1991 کو وفاقی شرعی عدالت نے قانونی طور پر سود کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف حرام تو پہلے ہے، سود کو ہمیشہ کے لیے منع کر دیا، پابندی لگا دی سودی کاروبار پر اور سودی لین دین پر۔ کس نے؟ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے۔ تو اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا، خدا اس کے ساتھ عدل کرے، اس بدبخت نے جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی، اس کے خلاف اسٹے لے لیا کہ اس قانون کو لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ 14 نومبر 1900، وہ اس وقت کا وزیر اعظم کون تھا؟ کس نے ریٹ دائر کی تھی؟ اگر آپ گوگل سے پوچھیں گے یا چیٹ GPT میں لکھیں گے 14 نومبر 1991 کو جو سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف کس نے ریٹ قائم کی تھی، آپ چیٹ GB سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس وقت کے وزیر اعظم کا نام بتا دے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ایسے سود خار، ظالم خونخوار جو ہیں، وہ سود خور جو ہوتا ہے نا، سود خار سود کھاتا اس لیے ہے، وہ شخص سود کھاتا ہے جس کے اندر ترحم کا، رحمت کا مادہ نہ رہے۔ جس کے اندر رحمت کا مادہ نہ رہے تو پھر کسی فرد پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اور ملک پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بس اس کی تجوری بھری رہے۔ وہ پھر کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، وہ اہل کتاب کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا سکتا ہے، وہ ظالموں کے ساتھ ملک کا سودا کر سکتا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ، اس لیے کہ اس کو صرف وقت کا قارون ہی بننا ہے۔ تو یہ آپ ذرا پوچھنا 14 نومبر 1991 کو یہ کون تھا؟ تو جس شخص نے ایسا کیا تھا،
اس شخص پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، آپ بھی اس پر لعنت کیا کرو۔ بعض آیات ایسی بھی ہیں جو آج کل کی بیماری ہے، اس بیماری کا ذکر کر رہی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے ہمیشہ کے لیے، خواہ گزر گئے، خواہ قیامت تک آئیں گے، خواہ اب موجود ہیں، جن میں یہ عادت پائی جائے ایسے لوگوں کی اس آیت میں نشاندہی کی گئی ہے، اور اس آیت میں ان کے لیے جو حکم ہے یا جو عذاب ہے وہ بیان کیا گیا۔ کون لوگ؟ جو کام یا کارنامہ کچھ کرتے نہیں لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، جو کوئی اچھا عمل کرتے نہیں، چاہتے یہ ہیں کہ ان کی اس کام میں جو انہوں نے کیا بھی نہیں تعریف کی جائے اور تعریف کے پل باندھ دیے جائیں۔ فلاں نے یہ کر دیا جی، ہمارے لیڈر نے یہ کر دیا جی، اب وہ تعریف سنتے رہیں یا خود ہی اپنی تعریف بیان کرنے لگ جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ مثلا حکومت کا کوئی بندہ، حکومت کا کوئی نمائندہ پبلک کے لیے کوئی چیز، ساری پبلک کے لیے کسی چیز کا بندوبست کرے، آٹے کا بندوبست کر دے، سڑک کا بندوبست کر دے، ہاں جی راشن کا بندوبست کر دے، سواریوں کا بندوبست کر دے، تو بولیے وہ اپنی ماں کے یا اپنے باپ کے گھر سے کر رہا ہے؟ بولیے نہیں کر رہا نا، تو پھر وہ اپنے فوٹو لگوائے اور اپنے نعرے لگوائے اور اپنی تعریف کرائے، تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ کیا کسی خلیفہ راشد نے لوگوں کے گھروں میں مال پہنچا کر یہ کہا ہے کہ میری تعریف کرو؟ بڑے بڑے مسلمان، سچے مسلمان بادشاہ گزر چکے ہیں، کیا ان کا طریقہ تھا؟ یہ کذاب، ظالم، دیوس اور بے غیرت قسم کے حکمرانوں کا کام ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر 10 کلو کے آٹے پر اپنا فوٹو، بریانی کے ڈبے پر اپنا فوٹو، ہاں جی، تو یہ جو کام انہوں نے کیا نہیں، یعنی اس پر ان کا کچھ خرچ نہیں ہوا نا بھائی، تو الٹا وہ تعریف کریں اور اپنے فوٹو لگوائیں، تو وہ بھی حکومت کے خرچے سے، کہ صرف ان کی تعریف ہو، وہ چپ کر کے مدد کی جاتی ہے، تو صرف ان کی تعریف ہو۔ اس قسم کے کام کرنے والے، جو کام انہوں نے کیا نہیں، جس کام میں ان کا سرمایہ خرچ نہیں، جس کام میں ان کا خون پسینہ خرچ نہیں ہے، اس پر وہ تعریف چاہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو تم ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے، وہ عذاب سے محفوظ نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، ابھی آنکھیں بند کریں، چند گھنٹے بعد آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب آپ کو ایک گڑھے میں پھینکیں گے، جو ہی گڑھے میں پھینک کر، مومن ہو یا کافر ہو، کافر تو گڑھا کھدواتے نہیں، قبر میں پھینک کر، قبر میں بند کر کے جو ہی لوگ آتے ہیں تو فوراً کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو 60-70 سالہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ کس کام کی کہ اگر پوری زندگی بندہ اس طرح گزار جائے؟ مومن ہو، مسلمان ہو تو اپنا فائدہ بھی سوچو، ملک کا فائدہ بھی سوچو، مسلمانوں کا فائدہ بھی سوچو، اور اپنی آخرت کا بھی خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات کی حرص رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں فلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اور انہیں بھی دنیا اور آخرت کے فلاح کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔